ہم تمام لوگ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں خطباء کرام بھی ہیں، علماء کرام اور ائمہ مساجد اور مخلصین جماعت بھی ہیں۔ ان تمام کا تعلق چنگی امر سدو، لاہور کینٹ اور قرب و جوار کے ایریاز سے ہے۔ یہ تمام احباب امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ایریا میں گوجرانوالا سے ایک خطیب مولانا عمر صدیق صاحب آئے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں آ کر جامعہ مدنیہ میں جو تقریر کی گئی اس میں جماعتی علماء کے بارے میں اور مسلکی عوام کے بارے میں بڑی اختلافی باتیں کی، اور علماء کرام کے بارے میں تو بدزبانی بھی کی۔ خصوصی طور پر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے فرزندوں کے بارے میں ہرزہ سرائی کی۔ امیر محترم، ہم آپ کے جماعتی احباب ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس معاملے کو جلد از جلد خود دلچسپی لے کر سلجھائیں۔ یہاں کے سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ جنہوں نے ان کی براہ راست تقریر سنی ہے، ان کے دل بہت دکھے ہیں، اور نہ صرف ان کے بلکہ پورے ملک میں ان کی یہ گفتگو گئی ہے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، اور لاکھوں لوگوں کے دل اس سے دکھے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ علماء کرام اہل تشیع اور اصحاب بریلی کے اجتماعات میں جاتے ہیں اور وہاں پر بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کے قدم بقدم ہیں، جس سے جماعتی احباب کے لیے بڑا دلی دکھ ہوتا ہے اور ہمیں تانے مینے سننے کے لیے ملتے ہیں۔ آپ سے التماس کر رہے ہیں، آپ چونکہ ہمارے امیر ہیں، اور آپ خصوصی خود دلچسپی لے کر اس مسئلے کو سلجھائیں۔ خصوصی طور پر جو مولوی عمر صدیق گجرانوالا کا مولوی ہے، اس نے ہمارے لاہور میں آ کر عجیب فتنہ ڈال دیا ہے۔ یہ دجال آدمی ہے، کذاب ہے، مفتری ہے اور بدزبان بھی ہے، بد اخلاق بھی ہے۔ ایسے شخص کو ضرور لگام ڈالی جائے۔ اور یہ آج لاہور چنگی امر سدو سے بات ہو رہی ہے، میں پورے پاکستان کے اہل حدیثوں کو یہی کہوں گا کہ وہ اپنے اپنے ضلعوں سے، اپنی اپنی تحصیلوں سے، اپنے اپنے ایریوں سے، اپنے اپنے جتنے بھی جماعتی یونٹ ہیں ان کی طرف سے اس شخص کے بارے میں بات کریں، اور یہ ہماری باتیں امیر صاحب تک پہنچے جو کہ ہمارے سب کے لیے قابل عزت، قابل احترام ہیں۔ لیکن علماء کی گستاخیاں ہوتی رہیں، شیوخ الحدیث کی گستاخیاں ہوتی رہیں، علماء کو کبھی دجالی، کبھی حرامزادے، کبھی کیا 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 کچھ کہا جاتا رہے، یہ قطعی طور پر برداشت نہیں ہوگا، یہ قطعی طور پر برداشت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو لگام ڈالیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے علماء کا تحفظ ہوگا، علماء کا دفاع ہوگا۔ میں اپنے تمام ساتھیوں سمیت پھر التماس کرتا ہوں کہ امیر محترم خصوصی طور پر آپ سے التجا کر رہے ہیں کہ خصوصی طور پر آپ دلچسپی لے کر اس مولوی کو لگام ڈالے جو سارے علماء کرام کے لیے ایک فتنہ بڑھا ہوا ہے۔ بس یہی کلام ہے، اور آج یہ میری بات ہے، کل کلا یہ پورے پاکستان کی بات ہوگی، سارے اہل حدیثوں کی بات ہوگی، اور یہ صرف لاہور کی نہیں ہوگی، پورے صوبے کی بلکہ پورے ملک کی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ تو ہماری جو لجنۃ العلماء تھی ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں،
وہ ایسے علماء نہیں ہے کہ بس عام علماء ہوں، وہ بڑے خصوصی علماء ہیں. ہم تمام احباب علامہ برادران بھی اور لجنہ العلماء بھی ہم ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. جی دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں. ہم علامہ برادران کے ساتھ ہیں، ہم علامہ برادران کے ساتھ ہیں، ہم علامہ برادران کے ساتھ ہیں، ساتھ. ٹھیک ہے، حدیث کے ساتھ ہے، شیوخ الحدیث کے ساتھ ہے، لجنہ علماء اہل حدیث کے ساتھ ہے. علامہ اقتصام علیہ ظہیر صاحب، زندہ باد، علامہ حشام علیہ ظہیر صاحب، زندہ باد، علامہ موسم علیہ ظہیر صاحب، زندہ باد، علماء اہل حدیث، زندہ باد، رحمان صاحب، علامہ مصطفیٰ ظہیر صاحب، زندہ باد، یا نور پوری صاحب، زندہ باد، تمام علماء اہل حدیث. زندہ باد. ہم ان علماء کا یہ جو بدترین علماء بنے ہوئے ہیں، نام عالم دین ہے، کام غلط کر رہے ہیں، ہم سب ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں جب تک یہ سچی توبہ نہیں کرتے اور مسئلے حق کی طرف رجوع نہیں کرتے اور جو بھی انہوں نے توہین کی ہے ان سے معافی نہیں مانگتے. ہم سب ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، بلکہ ان کے حواریوں کا جو ان کو بلاتے ہیں اپنے اسٹیجوں پر، ہم ان کا بھی بائیکاٹ کرتے ہیں. اوپر صدیق مرد آباد، اوپر صدیق مرد آباد، اوپر صدیق مرد آباد. بلکہ ہم یہ ناموں کا بھی عزت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں شریر مولوی، بد زبان مولوی مرد آباد، بد زبان مولوی، شریر مولوی.